رایت بلند کر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء طريقته وعلماء شريعته أهل سنته أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالی از فوق تا تحت السرا کشفت جا بجماله خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع خصاله جناب محمد مصطفیٰ مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ حضور دی ذات محبت نال درود و سلام پڑھنا ہے بے ذوق بھی نہیں باونا خاموش بھی نہیں باونا سبحان اللہ بھی آکھنا ہے لیکن پہلے آغاز درود و سلام تو کرنا ہے محبت نال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ لجپال اقبال کمال ہوئی لجپال اقبال کمال ہوگی سنا لج پرور لجپالا تکو رب اکبر محبوب بنایا سرور مخدوم نرال ملگال کنگال بحال عدی سوڑا چاہ مطلب دالالا آزاد قبر وچ مود
لکھ لے واللیل دیا زلفاں وال اے تاجدار صداقت دا یہ پہلا یار صدیق اے عمر عدالت دا پہ کر دے دیکھے نیڑے تھی عثمان حیا دا منبع ہے کیتی سرور خود تصدیق اے کل امام علی لوگو کیتی گال شرازی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ گئے محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ گئے جویں جگ وچ وسدا ہے رب نال کیا پوچھ جویں جگ وچ وسدا ہے رب نال کیا پوچھدا ہے نقیب محفل اعلان کر رہے ہیں تو انہاں آکھے بھئی بشیر احمد چشتی گل یہ چشتی دا لفظ آ ونجے نا پھر تیار ہونا چاہیے بے بندہ ظاہر ہے کوئی ذوق تو ہو سی اس واسطے ذرا اونچی آواز نال ٹھار کے جے سمجھ آ رہی ہے تے سبحان اللہ محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دے جویں جگ وچ وسدا ہے رب نال کیا پوچھ دے ایویں بشیر دا حصی اولاد ایویں قرآن تے چولا ایویں بشیر دا حصی اولاد ایویں قرآن تے چولا متک اکھ وچ ہوئی پھوڑا پٹا پڑوال کیا پوچھ دے متا اکھ وچ ہوئی پھوڑا پٹا پڑوال کیا پوچھ دے اللہ تو انو آکھے نا نبی نو نور کہنے والے ہو یہ نماز نبی تا لکھا پہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولو تے کیڑا جواب دیوڑا ہے عارفہ نے دسیا جواب یہ دیوڑا ہے اتھا او عبد صدر ویدہ اتھا رب نال مل ویدہ اتھا او عبد صدر ویدہ لال مل ویدہ دماغا کو چکر دے دے الٹی چال کیا پوچھ دے محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دے حاضر ہر مکان اندر ناظر کل جہان اے حاضر ہر مکان اندر ناظر کل جہان مکانو لا مکان اندر گچھڑے حال کیا پوچھ دے مکانو لا مکان اندر گجھڑے حال
حال کیا پوچھنا محمد مصطفیٰ نور ازل دی گل کیا پوچھنا جویں جگ وچ وسدا ہے رب لال کیا پوچھدا حضرات محترم اج دا یہ پروگرام مینوں دسیا گیا ہے کہ پہلا پروگرام ہے آغاز ہے اس گھر تو برکت دا آغاز ہو رہا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان محفل محترم امیر اقبال صاحب سفیر اقبال صاحب اور انہاں دے جملہ آل خانہ رفقا انہاں دا خوبصورت اہتمام انتظام پروگرام قبول و منظور فرمائے جتنے حاضرین موجود ہو اپنے اپنے وقت دے مطابق جنہاں نے اس سٹیج دے آ کے نعت خوانی دی صورت یا نثر دی صورت کملی والے دا ذکر کیتا ہے سنن والا نے سنا ہے اللہ سب دا قبول و منظور فرمائے اللہ کریم برادرم امیر اقبال صاحب دے والد مرحوم دی بخشش فرمائے اللہ اس گھر دے اندر اپنی برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اور یاد رکھو جتھے بھی اللہ دے سونے یار دی محفل ہوئے نہ اتھے رحمت ضرور ہوتی ہے میں ذوقی گل نہ کر رہا بلکہ میں تو انہوں حوالہ دے ہونا چاہتا ہوں میں حوالہ آلہ سنیا سنایا آلہ نہ جو کچھ کلام سوانو سنایا ہے وہ میرا ذوق آئی لیکن ہون میں تو انہوں اپنا عقیدہ دسنا ہے آمنہ دلال در یتیم محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمت جتھے بھی اللہ دے صالحین نیکہ بندہ دا ذکر تھیندہ پہ ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہو لہذا ہے میرا ذوقیہ جملہ نہیں بلکہ آمنہ دلال دا فرمان ہے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمت جتھے صالحین دا ذکر ہوئے اتھے اللہ دی رحمت نازل ہو دیئے کہ آمنہ دلال نے فرمایا رحمت دی بارش آن دیئے نا کہ بان والے نو محسوس ہوئی تھی دے کہ آ رہی ہے برکت نصیب ہو رہی ہے کیویں فرمایا اندہ نزول الرحمت تاصلو للقلوب الاطمینان والسکینہ فرمایا اللہ دے صالحین بندہ دی محفل دے وچ اللہ دی رحمت نازل ہوں دیئے فرمایا ہوں دی نشانی یہ ہے کہ جلے رحمت نازل ہوئے نا علامت ہے کہ اتھے بان والے نو سکون پہ ملتا ہوں دے اگر اس دے دل نو سکون تے چین ملتا پہ ہے نا سمجھ گنو کہ اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہے سچ دسو اس محفل شروع تو کھین کے ہون تک اٹینڈ کر رہے ہو دل نو خوشی نصیب ہو رہی ہے یا کوئی نہ سکون ملدا پیا یا کوئی نہ بس یہ جڑا سکون ملدا پیا آمنہ دلال نے فرمایا بس ایہا تیری اس محفل دی قبولیت دی نشانی ہے حاضرین محترم میں تمہارے سامنے قرآن مجید دی آیت پڑھی ہے اور تسا توجہ کرنی ہے تے میں کچھ عرض کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول دے منظور فرمائے ذرا اچھی آواز ضرور اے آقا دے ذکر دی محفل ہے میرا اور تیرا عقیدہ ہے جہندہ نہیں وہ بشک آکے میرا نہیں پر ہے سارے آندہ چہرے دستے پہن کے عقیدہ سارے آندہ ہے کہ اللہ دیوڑ والا ہے نبی ونڈڑ والا ہے
تے جڑے رب دے خزانے ہیں نا انہاں دا مالک رب تے قاسم کملی والا ہے. یہ گل رب دے قرآن نے بھی فرمائی. ہن تساں توجہ کرنی ہے تے میں قرآن سناؤں ذرا آواز ہی کھولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ فرمائے محبوبا اساں تینو بہو کچھ عطا کیتا ہے, بہو کچھ عطا کیتا ہے. الکوثر ذرا بولو نا اونچی آواز نال, الکوثر. اے محبوبا اساں تانوں خیر کثیر عطا فرمایا, بہو کچھ عطا فرمایا. جیڑا کمال آئی ہر کمال دی حد تیرے اتے کر چھوڑیے. تیرے تے میرا بہت بڑا کرم تے فضل ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. شبارہ اللہ فرمائے محبوبا جو کچھ تو نہ جان جانا میں رب نے تینوں دسا چھوڑیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تے رب دا بہت بڑا فضل ہے. ذرا بولو نا اونچی آواز راتے دیتے میں رب دا بہت بڑا فضل ہے. حاضرین محترم قرآن دیا دو آیتاں سنی بیٹھے. ایک دے وچ فرمایا میں نے اپنے محبوب دوتے بہت بڑا فضل کیتا ہے. دوسری آیت کے اندر فرمایا میں نے اپنے محبوب نو سب کچھ عطا کیتا ہے. ذرا قرآن دی تیسری آیت سن. اللہ فرمایا قل اللہ فرماتا قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا جن تیرا دنیا دا مال و متاع نام ایک قلیل, دنیا دا مال و متاع قلیل. دنیا دے اندر خزانے ہیں فرمائے سب قلیل. دنیا دے اندر اللہ دیا بڑیاں بڑیاں نعمتاں موجود ہیں لیکن رب فرمائندا ہے اے سب کچھ قلیل میرے نزدیک تھوڑا ہے. ذرا بولو نا. اللہ فرماتا ہے بے شک سمندرہ دیا تہاں وچ اتر جا جواہر تے موتی بھی میریاں نعمتاں لیکن میں آدھا پہ متاع الدنیا قلیل. اے دنیا دا مال ہے لیکن میرے نزدیک قلیل ہے. میں سوچ پائے گیا کہ انسان کتنے ہیں. میں پوری دنیا تے انساناں دا جڑا شمار کرن لگا نا میرے نزدیک بڑی ہاتھی کوئی نہیں, بہت زیادہ ہیں, ارباں خرباں دی تعداد وچ. لیکن میرا مالک فرمائندا ہے کل متاع الدنیا قلیل. فرمایا جنو تو ارباں تے خرباں سمجھیدا بیٹھا ہے اگر ہو سے ضرور لیکن میرے نزدیک سب کچھ قلیل ہے. میں سوچ پا گیا دنیا کے اندر جتنے جانور بہت زیادہ ہیں میرا پروردگار فرمائے تیرے نزدیک بہت زیادہ ہیں لیکن متاع الدنیا قلیل. میرے نزدیک دنیا دا مال قلیل ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ میں سوچ پا گیا پوری روئے زمین دوتے جڑا میں دیکھا میں نے ہر طرف پہاڑاں نظر آن دیا درخت حجر تے شجر پتھر نظر آن دے پہ لیکن میرا پروردگار فرمائندا ہے تیرے نزدیک بہت زیادہ ہے لیکن میرے نزدیک قلیل ہے. دنیا دا مال میرے نزدیک قلیل ہے. اور ذرا سوچنا رب دے دنیا دا مال قلیل ہے لیکن جڑا میں اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے او قلیل ہی نہیں کثیر ہی نہیں
بلکہ اکثر بھی نہیں، بلکہ رب نے فرمایا الا دینا کل کوثر، رب فرمایا میرے محبوبہ میں تینوں جو کچھ عطا فرمایا ہے قلیل ہی پیچھا رہ گیا ہے، کثیر بھی پیچھا رہ گیا ہے، اکثر بھی پیچھا رہ گیا ہے، جس دی حد کوئی نہیں اس دا نام کوثر ہے۔ فرمایا دنیا دا مال قلیل ہے لیکن تیرا شام نو جو کچھ دکھتا ہے نا اس دی حد بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میں قرآن سنے دا پیا، چلو آنکھوں دا میں ہوئے ڈوڑے سنے دا، دو ڈوڑے تو ان سنے 50 آنکھوں تو سنے دا، لیکن اللہ واسطے ڈوڑے بہت سنی بیٹھے ہو، میں بھی تھوڑے نال بہ کے سندا رہا، بہت کچھ سنی بیٹھے ہو، اے رب دا قرآن سنو۔ آیت نسدی پئی ہے کہ دنیا دا مال قلیل ہے، دنیا دے مال سمندر کوئی نہیں، سمندرہ دیا تہاں کوئی نہیں، ستارے کوئی نہیں، چاند کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، آسمان کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، حجر کوئی نہیں، شجر کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، جاندار کوئی نہیں، بے جاندار نہیں، بلکہ تو اپنے تھل دیتے زمین دے ذرات میں جڑی مٹی ہے، مٹی یہی تو دنیا دا مال ہے، تے دنیا دے مال جو ہے تے اس مٹی دی کوئی مقدار جاندا ہے کتنے؟ اللہ فرمائے ہے دنیا مٹی دے ذرات بھی تیرے نزدیک کثیر میرے نزدیک قلیل، فرمایا جائے تو جن تو کثیر سمجھائے میں آدھا میرے نزدیک قلیل ہے، لیکن میں پوچھیا مولا یہ سب کچھ قلیل ہے یاد ہوئی ہو دیتے؟ فرمایا انا آتینا کل کوثر، یار نو قلیل نہیں کثیر بھی نہیں اکثر بھی نہیں، بلکہ یار نو جو کچھ عطا فرمائے اس دا نام ہے کوثر، قلیل دی بھی حد دے، کثیر دی بھی حد دے، اکثر دی بھی حد دے، لیکن تیرا کوثر ہے نا اس دیو کی حد ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، واہ صدقے۔ جنا رب دے وے تے حساب نہ کرے، ذرا بول اچھی آواز نہ، رب دے وے تے حساب نہ کرے، تے مولوی صاحب اس نبی دا کلمہ پڑھ کے نمازی ہو کے متھے پہ محراب سجا کے مبلغ پڑھ کے کتابہ کھول کے سامنے حدیث کھلی ہوئی ہے، کتابہ کھول کے آتے کل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا یہ دیکھو نبی کے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کل محبوب کہہ دیجئے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ آیت کھولی بیٹھا ذرا یہ بھی سنانا انا آتینا کل کوثر، رب کیا تھا محبوب دی زبانی تک کھوائندہ پہ ہے لا اقول لکم اندی خزائن، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میرا دعویٰ، میں دعویٰ نہ کر رہا، میں وڈیائی نہ دکھا رہا، میں اپنی شان و شوکت خود نہ دس رہا، تو سا قرآن کھول کے آپ پڑھ کے لو، اتھے رب دے محبوب فرمائے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، بے قدرت ہی قادر ہونے کی حیثیت سے، اگر میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نا تو قرآن خود پڑھ لو، اللہ کے خود عطا کیے ہوئے ہیں، میری قدرت نہیں ہے، میری قدرت اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ رب دی عطا نارے میں۔ بھائی ان سادہ عقیدہ ہی ہو یا کو ہو رہے رب دے محبوب کو لو رب دے خزانے ہیں لیکن قادر ہونے کی حیثیت سے نہیں، ذات کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ رب کی عطا ہے۔ اس واسطے اگر توجہ ہوئے تو میں اپنے امام دا کلام نہ سنا دے فرمان درنے کے اللہ، امام تو مراد امام احمد رضا، غیرت مند عاشق، بڑے عاشق دنیا میں چاہے تے آگے راسل، میرے ورگے دعوے دار بھی آگے راسل، لیکن رب دی کائنات ہوتے ایک ایسا عاشق بھی ہے
جس دے عشق نو اتنی غیرت ہے نا دکھائیں گی یار دا نقص کسی نے بیان کیتا ہے احمد رضا دی قلم اٹھی زبان بول پڑی ہے برداشت نہیں ہویا تے کیا دل اللہ آتینا کل کوثر اللہ آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے یار مزہ نہیں آتا پھر اور میرے خیال ہے ہوتا ہے اردو دا کلام سنایا کوئی نہیں تو کہتا ہے اردو والا تو انہوں نصر سنے دا پہ اپنی زبانی تے جڑا کلام ہو سی نا چونکہ احمد رضا دا کلام فرمایا اللہ آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے رزق ہے ان کا کھلاتے ہیں رزق ہے ان کا کھلاتے ہیں دیتا وہ ہے دلاتے ہیں دیتا وہ ہے دلاتے مولوی صاحب اللہ دیتا ہے نبی دلاتا ہے ذرا عزت کوئی حوالہ پیش کرو اور سنو اور سنو جامع ترمذی دی حدیث ہے آمنہ دلال نے فرمایا اِلَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں خزانے میرے کول دیور والا رب سبحان اللہ بولو نا اے جامع ترمذی مانگوا حوالہ ہی نہیں چلو میری ریکارڈنگ کوئی مولوی سنے چاہ تے میرا نمبر لے لے تے پوچھے چاہ مولوی صاحب جڑا حوالہ دیتا ہے جامع ترمذی دا کیڑے صفحے دیتے ہیں صفحہ بھی میں دسے سا لین بھی میں دسے سا سیٹ بھی میں دسے سا اکھا میں ذمہ وار کوئی نہ حدیث دسے سا لکھے سا اگر آنکھو تو انگلی اتے رکھوا کے لکھے سا آمنہ دلال نے فرمایا اِلَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ اللہ دے سنے نبی فرمائے قاسم عادل تقسیم کرن والے نو فرمایا میں تقسیم کرن والا ہاں خزانے میرے کول واللہ یوتی لیکن یہ میرے نہیں رب دے عطا کیتے ہوئے پتہ چلا دینا خدائے وڈینا مصطفیٰ سبحان اللہ ذرا اونچی آواز بولو نا دینا خدائے ونڈینا مصطفیٰ زمانے میں زمانے نے سخیے صالحی دیکھا زمانے میں زمانے نے سخیے صالحی دیکھا لب پر جس کی کسی نے نہیں آتے نہیں دیکھا اس دوتے حدیث پڑھا چاہ حضور نے کسی نے نہیں کی یہ نہیں کرنا سادی عادت ہے آمنہ دلال دی عادت نہیں آؤ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے صحابی آپ فرمائے میرے بخاری دے اندر حدیث موجود ہے آپ فرمائے میرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فلا فرمایا آمنہ دے لال دے کولو جب بھی جو کچھ منگیا گیا ہے میں نے کسی صحابی نے بھی حضور دی زبانی چلا نہیں سنیا یہ نہیں آکھا میرے کولو کوئی نہیں جی سائل نے سوال کیتا ہے جس گدا گر نے